السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں اب واقعی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں. آپ خود دیکھ رہے ہیں عمران خان کو کارنر کرنا یا پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگانا تاریخی طور پر یہ پاسبل نہیں نظر آ رہا. ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ اپنے طریقے سے کاموں کو لیتے آئی ہے، لیکن اس دفعہ شاید کیا نظر آ رہا ہے کہ بہت مشکل ہو گیا ہے اور کہیں نہ کہیں واپسی کے لیے راستے کھولنے پڑیں گے. اور کس حد تک راستے کھلیں گے یہ آپ کو سوچنا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو اب سوچنا پڑنا ہے کہ آگے کیسے چلا جائے. ویسے سوچ تو رہے بہت سی، یعنی چوائس سرور کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف دوبارہ جوائن کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اس کی دو وجہ تو ہو سکتی ہیں. ایک تو ہے کہ چوائس سرور صاحب کو چونکہ اسکاٹ لینڈ سے تعلق ہے اور یہاں برطانیہ میں اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ عمران خان کے علاوہ کسی کا نام سننا نہیں چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی تو راستہ ہو، جیسے صدر پاکستان عارف علوی صاحب سے رابطہ ہو کہ کوئی نہ کوئی راستہ بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن عمران خان نہ ملک چھوڑنے والا ہے اور نہ پیچھے ہٹنے والا ہے. ورکنگ ریلیشنز اور باقی چیزوں پہ تو میرا خیال ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، بات ہو سکتی ہے. اور یاد رکھیے گا بلاول بھٹو، میں کسی جگہ میں بار بار کہتا ہوں وہ باقی معاملات اپنی جگہ چلتے رہیں، لیکن نظریاتی طور پر جو ہے جو لیفٹ کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی تھی وقت کے ساتھ نہیں رہی. تو بلاول بھٹو کہیں نہ کہیں لیفٹ کی سیاست زندہ رکھنا چاہتا ہے. اور اختلافات ہیں. بہت سے پیپلز پارٹی کے بہت سے قریبی دوستوں نے بتایا کہ اس میں آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے اختلافات موجود ہے. وہ اپنے نانا کی جماعت اور تیر کے انتخاب سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. اور اگر یہ فیصلہ ہو گیا تو مسلم لیگ نون کا صفایا ملیاں میٹ ہو جائے گی مسلم لیگ نون. چلیں آپ آگے چلنے سے پہلے کچھ اہم چیزیں ہیں. بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے اور عمران خان کے اگینسٹ کچھ نہیں رہا، تو یہ یعنی اندازہ لگائے کہ جب ڈرائنگ روم تک سیاست آ جائے تو پھر کیا رہ جائے گی. پھر لوگ تو بات تو کرتے ہیں نا، پارلیمنٹ سے بازار گلشن تک رنگیلا خاندان، وہ بیک گراؤنڈ پہ چل رہے ہیں ٹائٹل ٹائپ، مگر میرا مقصد کوئی نہیں ہے ایسا کہ میں ان چیزوں کی طرف جاؤں. صدر پاکستان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے ہٹانے کے حوالے سے سپریم کورٹ کی دائر درخواست ہوئی. مریم اورنگزیب کے ناقابل ضمانت وارنٹ، اور ایک طرف یہ اور ایک طرف عمران خان صاحب کا دور لوگ تو بہت یاد کرتے ہیں. جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید وغیرہ خلاف الیکشن کمیشن میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست مقرر کر دی ہے اندراج مقدمہ کی، اس پہ بات ہوگی. اب سب اتنا سا بتاتا چلیں، چودھری پرویز لائی صاحب کے خاندان کی، ان کے اہل خانہ سے ملاقات. میں کوشش کر رہا ہوں کہ سم اپ کر کے میں آپ تک ساری کی ساری چیزیں آپ کو، بجائے یہ کہ آپ لینتھی پروسیڈنگ لیں بار بار مختلف دیکھیں. میں جگہ دیکھیں، میں ایک ہی جگہ کوشش کرتا ہوں. چودھری پرویز لائی کا آدھا گھنٹہ تقریباً ملاقات رہی ہے، اڈیالہ جیل میں ہوئی ہے، کانفرنس روم میں کروائی گئی ہے. اور سیٹ ایڈجسٹمنٹس کے حوالے سے میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، جو حالات چل رہے ہیں وہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک چیز جو بڑی زبردست ہے، یہ دیکھیں، میں عادل راجہ اور حیدر مری صاحب کے سٹائل سے میں کبھی بھی اتفاق نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے جو طریقہ کار ہے ان کا، اختلافات اپنی جگہ ہے، معاملات اپنی جگہ ہے، لیکن میں نے کبھی بھی نہ حیدر مری صاحب کے ساتھ کچھ میرے پروگرام ہوئے، لیکن بعد میں میں ان کے ساتھ پروگراموں میں نے شرکت نہیں کی. ہر ایک اپنا نقطہ نظر ہے. ہمارا بھی اپنا نقطہ نظر ہے کہ جدوجہد کیسے کرنی ہے. ہم اپنے طور پر جدوجہد کر رہے ہیں، اور ہم جدوجہد کر رہے ہیں پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کی. اور چونکہ یہ اداروں کا وجود رہنا ہے، پاکستان آرمی، پاکستانی فوج کا ایک بہت بڑا رول ہے، اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک رول ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ایک نقطہ نظر ہے، وہ اپنے طریقے سے لے کے چلنا چاہتی. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، اب وقت نہیں ہے، اب وقت آگے جا چکا ہے اور یہ چلے ہوئے کارتوسوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. نواز شریف پاکستان کی سیاست میں کچھ نہیں کر سکتا. تو اس لیے ذرا سوچنے کی بات ہے. جو ہے نا آئی ایس پی آر کے بتا دیا جی، فیلڈ مارشل کورٹ جو ہے سزا سنا دی ہے. میجر عادل راجہ جو ہیں
اور ان کو 14 سال سزا باقید جو بامشقت قید جو سزا وہ سنائی گئی ہے، اور کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو 12 سال، 14 سال اور 12 سال، اور 21 نومبر 2023 سے دونوں ریٹائرڈ افسران کے رینک ضبط کر لیے گئے ہیں۔ دونوں ریٹائر افسران ہیں، ان کے رینک جو ہے نا وہ ضبط کر لیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کو پتہ ہے بہت ہی، چلیں میں پہلے ذرا اس پہ بات کر لوں جو کہ بہت اہم معاملہ ہے۔ یہ میں بتا دوں آپ کو، خاور مانکا کی اب بدقسمتی، شریف سے شریف شوہر بھی ہو تو اس طرح کی گفتگو اور یہ طریقہ کار کے آپ عدالت کی حد تک بھی آئیں، یہ خاندانی روایات تباہ کر دی ہے، خاندانی اور جو دین اسلام کی جو روح ہے وہ بھی آپ نے ستیہ ناس کر کے رکھ دی ہے۔ اور خاور مانکا صاحب، اس میں الٹا آپ پھنسنے جا رہے ہیں۔ تہمت یاد رکھیے گا، اس میں الٹا آپ پھنسنے جا رہے ہیں۔ یہ کیس ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کر سکیں گے، عمران خان کا کچھ بگاڑ سکیں گے، لیکن یہ اوقات بتا دی آپ نے اپنی اوقات بتا دی ہے۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، چلو بر پانی میں ڈوب مرو تم۔ افسوس، میں نہیں چاہتا تھا اس طرح کی بات کرنا، لیکن پتہ نہیں کیا مجبوریاں ہیں، اور میں نے ٹویٹ اس میں کیا تھا ایک اس وقت بھی۔ چلیں وہ ٹویٹ دوبارہ میں بیک گراؤنڈ پہ کر دیتا ہوں کہ یہ میرے سخت الفاظ تھے آپ کے لیے کہ شاید، لیکن دوسری طرف آپ کو شاید آپ کو بھی خیال آ جائے اور یہ مقدمہ واپس لے لیں، ورنہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور ڈسٹرکٹ سیشن کو اسی کورٹ میں، اسی عدالت میں یہ استغاثہ گیا ہے۔ مفتی سعید اون چودھری اور لطیف جو ملازم ہیں وہ گواہ درج ہیں۔ وہی کہانی، چہرے بدل دیں، وہی کلائمیکس، وہی ساری سٹوری، صرف کچھ پرانی باتیں بیچ میں ایسی لکھ دی ہیں جن کا تعلق ہی نہیں ہے عدت کے معاملے سے، کیونکہ عدت والا معاملہ ہے تو عدت کی حد تک رہیں آپ، عدت سے آگے نہ نکلیں آپ۔ اور یہ ڈیفیمیشن ہے، میں سمجھتا ہوں یہ حد کے عزت ہے، یہ آپ جتنا کچھ مٹیریل لکھا ہے حد کے عزت کا آپ کے خلاف کام ہو سکتا ہے۔ اور جو بشرا بیوی کے سابق شوہر جو ہے نا، سول جج میجسٹریٹ کے سامنے بیان ریکارڈ کیا اور موقف اختیار کیا کہ غیر شرعی نکاح کیا ہے اور دوران عدت نکاح کر کے گناہ کیا اور فراڈ پر مبنی شادی کی ہے۔ اور پاک بازی کی گواہی دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی رکھے۔ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیاض حمید درخواست سماعت کے لیے کاز لسٹ جاری کر دی ہے اور اندراج مقدمہ کے لیے 28 نومبر کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ شہری عاطف علی نے یہ درخواست دی تھی، اور اس میں یاد ہے شاید میتلا اور باقی جو انٹرویو اور جو باقی چیزیں، ساری حالات اور واقعات۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اگر دیکھا جائے جو ٹرینڈ چلا آ رہا ہے وہ تو مقدمہ پھر بنتا ہے، اور اب یہ بنتا ہے تو پھر بہت سی چیزیں کھلیں گی، اور جو کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس لگا ہوا ہے تو وہاں تو کوئی امید نہیں ہے، ان کا اپنا سٹائل ہے، اپنا نقطہ نظر ہے کام کرنے کا۔ اور وہ کیا مقدمہ درج ہو جائے گا جنرل فیاض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس کے خلاف؟ اگر درج کرنا ہے تو ایف آئی اے، یعنی حالات آپ کو پتہ ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہاں عدالتوں میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں تو بغیر اندراج مقدمہ کیے لوگ اٹھا لی جاتے ہیں اور پرچہ درج کرنے میں دیر لگتی ہے۔ یا نیول یونیورسٹی کے حوالے سے یا باقی معاملات کے حوالے سے پرچے تو ایسے درج ہوئے ہیں اور پرچے بڑھتے پھر رہے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں بڑھتے پھر رہے ہیں پرچے ہر جگہ یہ، اور جب مرضی آپ اٹھائیں، جتنے مرضی آپ رکھ لیں، اور ان پرچوں کو۔ اور اگلی جو بات ہے وہ آخری، صدر پاکستان کے خلاف جو ہے اور پٹیشن جو ہے نا وہ دائر کر دی ہے کہ صدر پاکستان کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ میں ٹکٹس پڑھ دیتا ہوں جو میرے پاس آئے ہیں۔ اور ہٹانے سے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا، عہدے کی تضحیق کی، صدر پوری قوم کا ہوتا ہے نہ کہ صرف ایک سیاسی جماعت کا، اپنے صدارتی افسروں کو تحریک انصاف کی سیاسی سرگرمیوں کے لیے وقف کر رکھا ہے، عہدے کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اپنی آئینی ذمہ دار سے پہلو طے کی ہے اور تاریخ نہیں دی ہے۔ قانونی طور پر اسمبلی تحلیل لے کے غیر قانونی طور پر اسمبلی کے تحلیل کے بھی مرتکب ہوئے، اور آرٹیکل 5 کے تحت آئین اور قوم داری یقینی نہیں بنایا، اس کام کرنے سے روکا جائے۔ اور یہ 184(3) کے تحت ہے، غلام مرتضیٰ نے دائر کی ہے، اور یہ فرمائشی پٹیشن ہے۔
لیکن یہ گلے پڑنے والی یہ بل بھی. دیکھیں جو جسٹس اطہر من اللہ کا نوٹ ہے نا وہ ساری وضاحت دے گیا ہے, اور میں نے جتنا ثبوت لگایا ہے نا 90 دن کے الیکشن میں صدر پاکستان نے اپنا آئینی اختیار بالکل ٹھیک استعمال کیا. انہوں نے جو کام کرنے تھے اس حوالے سے, یہ تو الیکشن کمیشن ہے نا. اب یہ والی پٹیشن کے بارے میں میں نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ تو گلے پڑے ہیں, یہ الٹا الیکشن کمیشن اس میں آ رہا ہے کیسے, یعنی سمجھ لیجیے گا. وہاں طے ہو گیا کہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام تھا, ڈیٹ دینی تھی صدر پاکستان نے. صدر پاکستان نے ڈیٹ دے دی, پہلے بھی الیکشن جو ہے صدر نے ڈیٹ دے دی, نہیں کرائے. قصوروار کون ہے؟ الیکشن کمیشن یا وفاقی حکومت یا نگران حکومتیں. اور اب آگے صدر نے 13 ستمبر کو خط لکھا تھا جس میں 5 نومبر سے پہلے الیکشن کرانے کا کہا تھا, بتا دیا الیکشن کیونکہ قومی اسمبلی کی تاریخ دینی تھی, صوبائی اسمبلیوں کا تو گورنر کا تھا تاریخ دینے کا. الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ گورنروں کے ساتھ مشاورت کر کے ایک تاریخ لے کر آئے ان کے سامنے. جی آئین کا آرٹیکل 224 سے اگر آپ دیکھ لیں 48, 58, 105 اور 107 ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر دیکھیں آپ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہو رہا ہے. تو میں مواد سارا بہت اکٹھا ہو چکا ہے الیکشن کمیشن کے خلاف, لیکن یہ والا کیس بلاسٹ ہوگا. آپ کو پتہ ہے میں بھی تیاری کر رہا ہوں سپریم کو, ایک تو اپنا 90 دن کے الیکشن میں ICA فائل کرنے کی, وہ میں نے تقریباً مکمل کر لی ہے, اور ساتھ ہی لاہور ہائی کورٹ میں سیکشن 57 جو الیکشن ایکٹ کا ہے وہ غیر قانونی ہے. الیکشن میں اس کا کوئی کام نہیں ہے تاریخ دینے کے حوالے سے. یہ صدر کی پٹیشن کی جو بازگشت ہے, جو نقصان ہے, وہ الیکشن کمیشن کو ہونا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.